السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک موٹیویٹ کرنے والا واقعہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ سفر کر رہے تھے، تو ایک جگہ دینار درہم یا پھر اشرفیاں تھیں اس وقت جو تھیں، تو وہ وہاں پہ بیٹھے گن رہے تھے، تو ایک شخص نے دیکھ لیا۔ جب دیکھا اس نے وہ بھانپ لیا کہ کتنے نوٹ، 1 روپے والے کتنے نوٹ ہیں اور 2 روپے والے کتنے ہیں، 3 والے کتنے ہیں۔ تو جو سچویشن تھی اس نے وہ دیکھ لی۔ تو جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ جب اس نے شور مچانا شروع کر دیا، لوگوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میرے پیسے ہیں، فلاں فلاں ہیں اور اتنے ہیں، اس شخص نے میرے چرائے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو امام صاحب ہیں، ہم ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، تم یہ الزام کیوں لگا رہے ہو؟ کہا کہ آپ ان کے پیسے نکلوائیں، اگر ایسے پیسے نہ ہوں تو مجھے جو سزا چور کی وہ میری سزا۔ تو جب وہ پیسے نکالیں، جب ان کو کہا گیا، اسی دوران جو ہے وہ ان کو کہا گیا کہ پیسے نکالیں، پھر انہوں نے نکالا، چیزیں نکالیں، باہر نکالی تو کچھ بھی نہیں تھا، پیسے بھی نہیں تھے۔ تو انہوں نے ان کو مارا اور گالی گلوچ کی، برا بھلا کہا کہ تم نے ان پر الزام لگایا۔ تو پھر وہ جو چور تھا، ڈاکو تھا، اس نے علیحدہ ہو کر امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا محمد اسماعیل نام تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، کیونکہ بخارا میں رہتے تھے، بخارا کے تھے، یہ علاقہ ہے تو شہر ہے، تو اس کی نسبت سے جو ہے وہ بخاری کہلانے لگے۔ تو امام صاحب سے پوچھنے لگے کہ مجھے معافی بھی دے دیں اور مجھے ایک بات بتائیں، میں نے پیسے خود دیکھے ہیں آپ کی جیب میں، ہاتھ میں، تو اب پیسے کیوں نہیں نکلے؟ تو انہوں نے بہت ہی پیارا جملہ فرمایا کہ میری دنیا جو ہے وہ معتقد ہے، لوگ مجھے مانتے ہیں، لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، لوگ مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں، لوگ میرے اوپر اتنا اعتماد رکھتے ہیں کہ میں جو کہہ دوں وہ میری بات جو ہے وہ مانتے ہیں۔ تو جب تو نے یہ الزام باندھا تو میں نے چپکے سے وہ تھیلی نکال کر اشرفیوں کی وہ دریا کے سپرد کر دی، تاکہ دین پر بھی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر بھی آنچ نہ آئے اور لوگوں کا اعتماد جو ہے مجھ سے بھی نہ اٹھے اور بزرگوں سے اعتماد نہ اٹھیں کہ بزرگ لوگ جو ہیں وہ چور بھی ہوتے ہیں۔ میں ان باتوں کو دیکھ کر میں نے اپنے پیسے تو ضائع کرنا گوارا کیا، لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ میں یہاں رک کر میں اپنے ہاتھ سے معافی مانگ کر معذرت کے ساتھ میں کہوں گا، جنہوں نے داڑیاں سنت رسول رکھی ہیں، اس بات کو سوچیں کہ اگر ہم جب غلط کام کرتے ہیں تو یہ ہمارے بزرگان دین پر، جنہوں نے داڑیاں رکھی ہیں، صحابہ کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام، انبیاء کرام، ان تک یہ بات جاتی ہے جب لوگ برا بھلا کہتے ہیں۔ تو ہماری وجہ سے، ہماری غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ ان تک بات جائے تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ مٹھی بھر یہ بال ہیں، ان کا وزن تو چھٹانک ہے، لیکن اگرچہ دیکھا جائے ان کا وزن جو ہے، اس کا وزن جو ہے وہ مجھ جیسا بدکار، بیکار انسان نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ اس کے تقاضے ہیں۔ جب انسان یہ رکھ لیتا ہے کہ اس لسٹ میں آ جاتا ہے کہ لوگ اس کے اوپر کیچڑ اچھالی تو کرتے ہیں لیکن ان کی تعریف نہیں کرتے۔ ہاں الا ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں اور محبت بھی دیتے ہیں، تو اکثریت محبت دینے والی اور کم لوگ ہیں جو
اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے، وہ ان باتوں کو نہیں دیکھتے، اپنے کالے کرتوتوں پر جو ہے وہ پردہ ڈالنے کے لیے جو ہے وہ بات کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی سنت کو رکھ کر غلط کام کرنے سے پہلے ایک بار سوچ لیا کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی محفوظ فرمائے، اور جنہوں نے داڑھیاں رکھی ہیں ان کو بھی محفوظ فرمائے، جنہوں نے نہیں رکھی ان کو بھی محفوظ فرمائے، اور ان کو بھی ہدایت دے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، بلکہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی سنت، صحابہ کی سنت، اہل بیت اطہار کی سنت، بزرگان دین کی سنت، اللہ پاک ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔